منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے. اس سے پہلی بات آئی تھی کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کر لیا تھا، تبدیلی کر لی تھی، اپنی طرف سے اس میں شامل کر لیا تھا اپنی مفاد اپنے فائدے کے تحت بہت ساری باتوں کو. تو اس میں جیسے کہ پیچھے بات آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی نشاندہی کی کہ وہ اہل کتاب جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اعلیٰ ہیں اور گویا کہ ہم لوگ الگ ہی مخلوق ہیں. اگر ہم میں سے کوئی جو ہے جج کے پاس پیش ہو اور جج اور قاضی جو ہے اگر اہل کتاب میں سے ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک فریق اہل کتاب ہے اور ایک فریق اہل کتاب نہیں ہے تو اس قاضی کی ذمہ داری ہے، اس جج کی ذمہ داری ہے کہ اہل کتاب کو کسی کے بھی اصول کے مطابق بچائے. اگر توریت کے مطابق قانون کے مطابق اگر بچ سکتا ہو تو بچائے اور کہہ دے بھائی ہمارا یہی قانون ہے، اور اگر فریق مخالف کے قانون کے حساب سے اگر بچ سکتا ہے تو بچا کہ بھائی یہ تمہارے قانون ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا قانون اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کتاب میں اس طرح کی باتوں کو انہوں نے شامل کر لیا تھا، تحریف کر لی تھی. تو اس آیت کے اندر اسی تحریف کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ لوگ ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو ٹیڑھی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا اس کو اپنے فائدے کے لیے غلط پڑھتے ہیں. ٹیڑھی کرنے کا مطلب اپنے فائدے کے لیے غلط پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی تحریف ہے. اس طرح کی باتیں جو ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اس میں خاص ایک تو اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے ان کے خلاف حجت بھی قائم کرنا کہ تمہارا دین دھرم تم نے جو ہے ایسا حال کیا تو اپنے دین کا، دھرم کا، اپنے مذہب کا. دوسری جانب ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ ان کے ڈگر پر نہ چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں، کج مانے ٹیڑھا، کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، یعنی غلط پڑھتے ہیں تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو اور حصہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ اور مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ ہر ایسا دھرم جو جن کے ماننے والے کہتے ہو کہ ہم اللہ کی جانب سے ہمارا دھرم ہے، ہمارا مذہب ہے، اور اس نے اپنے دھرم کے اندر، اپنے مذہب کے باتوں کے کتاب کے اندر ایسی بات کو شامل کر لیا ہے جس کی بنیاد پر کسی انسان، کسی نبی کی عبادت لازم آتی ہو اللہ کو چھوڑ کر، کسی نبی کی عبادت لازم آتی ہو یا کسی فرشتے کی عبادت لازم آتی ہو یا کسی عام انسان کی عبادت کرنا لازم آتا ہو، تو ایسی صورت میں سمجھ لیجیے کہ یہ بات اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ہر ایسی بات جو ہر ایسی بات جو دھرم کی طرف منسوخ کریں، کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے،
جبکہ وہ بات ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے کسی نبی، کسی فرشتہ یا کسی عام انسان کو معبود قرار دیا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ بات ان لوگوں کی اپنی ہوگی، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی۔ اگر کتاب کا حوالہ ہے تو اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے رد و بدل کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم نے کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں بھیجا ہے جس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہو۔ دراصل یہ جو یہودی اور عیسائی تھے، خاص طور پر چونکہ اس وقت وہی بڑے دھرم تھے، اور وہی لوگ جو اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں کہ ہم من جانب اللہ ہمارا دھرم، اور ہے بھی لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے حضرت عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اور یہودی لوگ حضرت عزیر کو مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر رد کر دیا گیا کہ کسی بھی نبی کو، کوئی بھی نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تم میری عبادت کرو، کہ کوئی بھی نبی ایسا ہم نے نہیں بھیجا ہے کہ جس نے یہ کہا میری عبادت کرو، یا کسی فرشتے کی عبادت کرو، یا نہیں کسی عام انسان کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب، عام انسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو کہ اللہ ہی کرتے ہیں، ایسا کام میں جو ہے دوسرے کو مان لینا۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ یہودی اور عیسائی لوگوں کا یہ تھا کہ ان کے جو علماء تھے وہ لوگ ایسا ہی کرتے، تو وہ لوگ مان لیتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جبکہ یہ کام اللہ کا ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے راہب کو، اپنے پادری کو جو ہے ایک معبود قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اصول کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں، اگرچہ ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، تب بھی یہ جو ہے اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی خود من گھڑت باتیں ہیں جس پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، یعنی نبی بنا دے اللہ تعالیٰ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، یعنی میری عبادت کرو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کو اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ، ہر انسان کی کنڈی معلوم ہے کہ یہ مرنے سے، پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا کام کرے گا۔ تو بالفرض سپوز دیٹ اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص جو ہے ابھی نبی بنا ہے اور بعد میں چل کر جو ہے اپنی عبادت کرانے لگے، تو یہ اللہ کے علم ازلی میں غلط ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس کو A to Z معلوم ہے۔ اگر مان کے چلیے، اور اگر وہ جان کر بھیجتے ہیں ایسا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جان کر بھیجے، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان کر بھیج رہے ہیں، بھیج ہی نہیں سکتے ہم، اور انجانے میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی ہم جانیں کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو ہم نبی بنائیں گے تو اپنی عبادت کرائیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ اس میں خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور انجانے میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے علم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ انجانے کا مطلب ابھی معلوم نہیں ہے، بعد میں معلوم ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک حکومت کا کارندہ ہے، اس کو حکومت کو اگر پتہ چل جائے، بادشاہ کو کسی شخص کے بارے میں کہ اگر میں اس کو پاور دیتا ہوں تو یہ بغاوت کر لے گا، وہ کبھی نہیں دے گا پاور، کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ الگ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ بغاوت کرتے ہیں، بغاوت اس لیے کرتے ہیں کہ اس بادشاہ کو اس کا علم نہیں ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بنایا ہے، جس کو بھی نبی بنایا وہ پوری زندگی اللہ ہی کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس سے ہٹ کر کسی انسان کی، کسی فرشتے کی یا خود اپنی عبادت کی دعوت کبھی نہیں دی۔ یہ جا بجا قرآن شریف نے ہمیں فرمایا۔ اس سے جو ہے وہ نجران کے جو نصارہ آئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اسی کے موقع سے آیت نازل ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول سے مباحثہ کیا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، تو ان لوگوں نے جھٹلا کر کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نبی ہے وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں آپ کو بھی پوجنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ آپ ان کو بھی مت پوجیے، ہم کو بھی مت پوجیے، ہم کو نبی مانیے، وہ بھی اپنے وقت میں نبی تھے، ہم کو بھی نبی مانیے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے ان مسلمانوں کا بھی جواب دیا جن لوگوں نے ملک شام سے آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم نے وہاں پر دیکھا کہ کوئی سردار کے پاس جاتا ہے تو سلام کے وقت جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے دربار میں بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ وہ سجدہ عبادت والا نہیں ہوتا، وہ سجدہ ہوتا ہے تعظیمی یا تحیہ، سلام ہوا ایک طرح کا سلامی سجدہ۔ تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے ایسا کو کام کرنے کا حکم نہیں دے سکتے جو عبادت بن جائے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ تم لوگ، ہر نبی کیا کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ تم کی پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلائے گا، یعنی نبی نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا جبکہ اس سے پہلے وہ تم ان پر ایمان لے آئے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک عہد کا مطلب وعدہ لینا کسی سے، تم یہ کام کرو گے، اس کو میثاق کہا گیا۔ قرآن شریف میں میثاق کے معنی آتے ہیں عہد، کسی سے وعدہ لینا کہ تم ایسا کرو گے، تم کہتے ہیں اپنے بچے کو تم ایسا ہی کرو گے، بچہ کہتا ہے ہم ایسا ہی کریں گے، تو اس معنی جو ہے اس کے معنی میثاق کے معنی آتے ہیں وعدہ لینا کسی سے کسی بات پر کہ تم ایسا کرو گے۔ قرآن شریف میں بہت سارے عہد کا تذکرہ ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل سے، لیکن 3 عہد جو ہے وہ مشہور ہے، 3 وعدہ جو ہے وہ مشہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک تو عہد الست ہے جو سورہ آراف کے اندر 9ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ساری کائنات، اس انسان کو یہاں بھیجنے سے پہلے، انسان کی پیدائش سے پہلے جب اس کی روحیں تھیں تو ان روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جبکہ اس وقت ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے، سب جو ہے وہاں پر سب کی روحیں جمع تھی، سب سے اللہ رب العزت نے اقرار دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کا نام ہے عہد الست، یعنی اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کا اقرار لیا، اور یہ سب سے بنیادی اقرار ہے کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے اسی پر ہے، اللہ کو رب قرار دینا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے عالم ارواح میں ہی تمام انسانوں سے یہ عہد لے لیا ہے، یہ اقرار لے لیا ہے کہ تم ان کو اپنا رب مانو گے۔ ایک دوسرا عہد جو ہے وہ علماء بنی اسرائیل کے علماء سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا گیا کہ تم کتاب اللہ کے جو مضمون ہے، کتاب اللہ کی جو باتیں ہیں اس کو چھپاؤ گے نہیں، بلکہ صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر دو گے۔ لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، بہت سارے اللہ کے رسول کے زمانے میں واقعات ایسے ہوئے ہیں جو انہوں نے چھپایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو آئے گا انشاءاللہ سورہ مائدہ میں یہ واقعہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان میں سے کسی کا زنا ہو، مطلب کسی یہودی نے زنا کر لیا، چونکہ یہودیوں پر پورے مدینہ پر جو اللہ کے رسول کی سلطنت کی حکومت تھی مسلمانوں کی، تو بظاہر تو یہ کہ ہم جب اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہمارا ایک دھرم ہے تو ہماری کتاب میں جو قانون ہے اس کو مان لیں، یہ تھا نا، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا، اچھا ان لوگوں کو اس سے پہلے کے کرتوت یہ تھے
کہ اگر کوئی مالدار، کوئی اثر و رسوخ والا کوئی لڑکا ہوتا، ایسی حرکت کرتا، تو ایسی صورت میں اس کو تھوڑی موٹی ہلکی پھلکی سزا دے دیتا ہے اور گدھے پر جو ہے ایسے گھما دیتے تھے، اپنا تھوڑی سی بے عزتی کرا دیتے تھے، یہ بس اتنا ہی کرتے تھے۔ جبکہ تورات کے اندر یہ حکم تھا سنگسار کرنے کا، پتھر مار کر ہلاک کر دیجیے، تو بڑا سخت تھا۔ تو جو مالدار وغیرہ ہوتا ہے اثر و رسوخ والا، تو ان کے جو جانکار ہوتے تو وہی فتوا دیتے تھے کہ بھائی ایسا کر لو، ہو جائے گا، جبکہ اس تورات کا یہ حکم تھا۔ تو یہ جو ہے ایک کتاب اللہ میں جو حکم تھا اس کو وہ لوگ چھپاتے۔ اب کوئی غریب مذکور بیچارہ آدمی، کوئی غریب کا لڑکا کیا جس کا کوئی پرسان حال نہیں، تو تورات والی سزا وہ لوگ نافذ کرتے تھے، تو یہ حرکت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں بڑا سخت حکم ہے، چل مسلمان سے ہی، اللہ کے رسول سے، محمد سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں بڑا جو ہے نرمی ہو اس سلسلے میں۔ لیکن اسلام کا بھی معاملہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ 100 کوڑے ماریے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور کوڑے 100 کوڑے کون برداشت کر پائے، وہ کوڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے دھرا جاتے ہیں، تو اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول مقصد سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو ہے یہ وہی میٹھا میٹھا ہاں ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جب ہلکا پھلکا قانون آتا تو وہ اپنے ہی سے نافذ کر لیتے، جب سخت آئے تو ہماری پناہ میں ہے کہ رسول اللہ سے جو ہے کرواتے ہیں فیصلہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ بتائیے تمہارے تورات میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ کوئی خاص حکم نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہیں پر جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی کے بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہ یہودیوں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کتاب توریت لے کے آئیے۔ توریت لے کے آیا تو اس جگہ پر انگلی رکھ دی، تو انہوں نے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ دیکھیے اس کو پڑھیے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی حرکت وہ لوگ کرتے تھے۔ تو دوسرا اقرار علماء یہود سے، علماء اہل کتاب سے لیا اللہ رب العزت نے کہ اس کے اندر جو بات ہے اس کو چھپانا نہیں۔ خود اللہ کے رسول کی علامتیں جو آج بھی موجود ہیں، فارقلیب کے نام سے ہے، کئی علامات جو ہے بالکل واضح طور پر اتنی ترمیم کے بعد بھی آج بھی توریت اور انجیل کے اندر جو موجودہ توریت انجیل ہے اس کے اندر اللہ کے رسول کے آنے کی، اللہ کے رسول کی بہت ساری علامتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ لوگ اس زمانے میں چھپاتے تھے اور آج بھی چھپاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی نشانیاں چھپاتے تھے۔ تو دوسرا اقرار لیا علماء یہود سے کہ تم لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو چھپاؤ گے نہیں۔ تیسرا اقرار جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا گیا کہ ہر نبی سے اللہ رب العزت نے، اس میں بھی اس کا تذکرہ دوسری جگہ بھی ہے کہ ہر نبی سے اقرار لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کا یہ اصول رہا ہے کہ جو کوئی نبی تشریف لائے دنیا میں تو پچھلے نبی کو تصدیق کرتے تھے، پیچھے جو نبی آئے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے اور اسی ان کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ، بعض روایت میں آتا ہے، بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر نبی سے اللہ کے رسول جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار جو ہے لیا گیا ہے ہر نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لاسٹ تک جو ہے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ان لوگوں کو آخری نبی اور ان کے اوصاف جو ہے بتا کر ان کا اقرار لیا گیا، ان کا اقرار لیا گیا کہ بتاؤ اگر وہ ایمان لائیں تو تم، اگر وہ تشریف لائے دنیا میں تو ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی ایسے آنے والے ہیں اور اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں تو تم ان پر ایمان لانا۔ یہی بات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہی ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت زیادہ کہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑا انتظار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو اللہ کے رسول سے تقریباً 2000 سال، تقریباً جو ہے 2000 سال یا 1500 سال پرانا ہے، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار لیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، جن کا نام قرآن شریف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اقرار لیا اور ان کی کتاب توریت کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ انتظار میں بھی تھے
اور اس انتظار میں تو انہوں نے حد کر دی کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر سینکڑوں سال پہلے ہی نبی کی تلاش میں نکل گئے کہ بھائی ہم اس جگہ کو تلاش کریں گے جس جگہ کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے توریت کے اندر کہ آخری نبی آئیں گے. اور انہوں نے اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ کے گرد آ کے بس گئے. وہ جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ دراصل وہ نہیں تھے، وہ کہیں باہر سے آ کر بس گئے تھے کہ یہیں پر آخری نبی آئیں گے اور پھٹ سے ہم جو ہے ان پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جب تشریف لائے تو بنو اسماعیل میں آ گئے، ان کی نسل سے نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان میں تشریف لائے. تو یہ لوگ جو ہے بغض میں، عداوت میں، ہٹ دھرمی میں آ گئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو لوگ جانتے ہیں. بیٹا کو جاننے میں پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے نہیں، ہمارا بیٹا ہی ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ جو ہے آخری نبی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب جانتے ہیں ان کی علامتوں کی وجہ سے. بہرحال تیسرا اقرار انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا گیا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ہے. یعنی وہ آخری نبی آئیں گے، اپنی امت کو بتا دو اگر آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نبوت صرف اور صرف اللہ کے رسول کی بعثت یعنی نبی بنائے جانے سے لے کر قیامت تک ہی نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پھیلی ہوئی ہے، شامل ہے سب. بالفرض اگر اللہ کے رسول کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تو اللہ کے رسول پر وہ بھی ایمان لاتے. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ اسی دین اور شریعت پر چلیں گے. اور بعد ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ایمان لائے. یعنی اللہ کے رسول کی جو نبوت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے. یہی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب ان کی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے سے میں نبی ہوں. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں شب معراج میں کی ہے. تو یہ 3 جو ہے عہد جو قرآن شریف میں مذکور ہے، اور بھی ہیں کئی جو بنی اسرائیل سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ 3 عہد جو ہے 3 وعدہ اور 3 اقرار اللہ رب العزت نے لیا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اقرار لیا انبیاء سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، یعنی آئندہ پیغمبر پچھلے والے کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ پیچھے پیغمبر تھے، وہ سچے پیغمبر ہیں، اس کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، لیکن روایات سے اور تفسیر کی کتابوں سے اور صحابہ کرام کی تفسیر سے یہی ہے کہ یہاں پر رسول سے مراد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کی طرفداری بھی کرنا ہے، ان کی مدد بھی کرنا. فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا. ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں. کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہو؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب کے سب سر افگندہ ہیں. سر افگندہ مطلب سر نگو ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی بات ماننا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سر جھکا کھڑا ہوتا ہے، آپ جو کہیے سر تسلیم خم ہے، وہی مراد ہے. سر افگندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے. یعنی کوئی جو ہے مجبوری میں ہے، کوئی خوشی سے. سب کے سب اس کے سامنے جو ہے سرنگو ہے، اور سب خدا اس کی طرف، اور
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔